قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے بیانات کے ذیل میں پڑوس کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑا عجیب انداز ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کئی اور باتیں بھی آئیں، درمیان کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پہلو کا ساتھی تھوڑی دیر کے لیے جس کے ساتھ تم ہو گئے اس کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو۔ یہ تو تفصیل طلب بات ہے، ایک ٹرین کے مسافر ہوں، ایک جہاز کے مسافر ہوں، ایک بس کے مسافر ہوں، ایک مسجد کے نمازی ہوں، ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں، ایک کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، ایک استاد کے شاگرد ہوں، جہاں تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہو گئے یہ بھی ایک پڑوس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا گیا کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ احادیث مبارکہ کا جائزہ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو آخرت پر اور اللہ پر ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا تو پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ بہتر ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید لے کر آئے کہ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ وراثت میں حصہ انتہائی قریبی تعلق والے رشتہ دار کا ہوتا ہے، اور حضور فرما رہے مجھے اندیشہ ہونے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، گھر میں مشکل آ پڑتی ہے، خدا نہ خاصہ آگ لگ گئی، کسی کی طبیعت انتہائی بگڑ گئی، رشتہ دار بعد میں پہنچتے، پڑوسی پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، مطلب آپ مجھ سے زیادہ واقف بھی ہیں اور معاملات کو بھگت بھی رہے ہوں گے۔ کس طرح بڑے آرام سے اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دینا، کس طرح کسی پڑوسی کے دروازے کے سامنے موٹر سائیکل کو، گاڑی کو ایسے پارک کر دینا کہ وہ بیچارہ باہر نہ نکل سکے، رات کو 11-12 بجے ڈرل مشین لے کر دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، اتنی بلند آواز سے، بعض لوگ تو گانے کیا قرآن پاک کی تلاوت کی آواز اتنی بلند کر دیتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ پر یا آڈیو ریکارڈنگ پر کہ پڑوسی میں کوئی پریشان ہو جاتا ہے، یعنی بیمار ہوگا اس کو سونا ہے، کسی نے رات کو سونا ہے، کسی بچے نے اسکول کی تیاری کرنی ہے، مدرسے کی تیاری کرنی، لیکن مصیبت پڑی، شادی بیاہ کا موقع آ جائے دن رات ایک کر دیتے ہیں، پورے محلے کے اندر بے ہنگم موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ ہم کر رہے ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اور کہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اسی طریقے پر بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید آئی ہے کہ لگ رہا ہے کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کون ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام 3 مرتبہ قسم اٹھا کر یہ فرما رہے کہ وہ مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دین کیا بتا رہا ہے؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ اچھا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہا نے تفصیل بھی بتائی ہے، کتنا پڑوس ہوتا ہے بھائی؟ 40 گھر دائیں طرف، 40 گھر بائیں طرف، 40 سامنے، 40 پیچھے، یعنی اتنا بھی تم مجھ سے سلوک کر سکتے ہو تو اتنے بڑے پیمانے پر بھی حسن سلوک کا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ حاصل ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ دین تو ہمیں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے ساتھ بتا رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر اس کو ایذا پہنچاتے ہو تو تم خدا کی قسم مومن نہیں ہو، یعنی حقیقت کے اعتبار سے مومن نہیں، نام کے مسلمان تو ہوں گے۔ کہاں یہ تعلیمات ہے؟ اور ہم ذرا اپنے دائیں بائیں طرف دیکھ لیں، جی وہ بھی تو ایسا کرتے تو میں بھی ایسا کروں تو فرق کیا ہوا؟ وہ تو ایسے ہیں تو میں بھی اگر ایسا ہو جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ فرق تب پڑے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے اور آپ ان کے ساتھ اچھا کرتے تھے۔ معاف کیجیے گا، سورہ حامی میں سجدے میں آیا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کا جواب بھلائی سے دو، پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔